أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، تمام قسم کی تعریف و بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جو ساری کائنات کا پالنہار ہے. درود و سلام ہو اللہ کے تمام انبیاء و رسل پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. سامعین کرام، ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کی مدد کریں، ان کے ضرورتوں میں کام آئیں. یہ بہت بڑی نیکی ہے. محترم حضرات، آج ہم یہ جانیں گے کہ ہمارے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے. ہمارے ماں باپ، یا ہمارے بھائی بہن، یا ہمارے بیوی اور بچے، یا ہمارے ساس اور سسر، یا اور رشتہ دار؟ کون ہمارے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار ہے؟ آئیے حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا فرمایا ہے. حدیث اس طرح ہے: عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال يا رسول الله من أحق بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال ثم أبوك. صحیح بخاری کتاب الادب حدیث نمبر 5971. صحیح مسلم کتاب البر والصلہ حدیث نمبر 6500. راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا: یا رسول اللہ، ہمارے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تمہاری ماں. پوچھا: پھر کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہاری ماں. پوچھا: پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہاری ماں. پوچھا: پھر کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پھر تمہارا باپ. محترم حضرات، ہمارے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار ہمارے والدین ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹا اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر اپنے بیوی بچوں، ساس سسر، سالے اور سالیوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے. ان کے ساتھ سب سے زیادہ حسن سلوک کرتا ہے، جبکہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اے میری امت کے لوگوں، تمہارے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار تمہارے ماں باپ ہیں. پہلے تمہاری ماں، پھر تمہارے والد. لیکن آج کے لوگ الٹا کر رہے ہیں، ماں باپ کو بھول چکے ہیں. ماں باپ جنہوں نے پیدا کیا، جنہوں نے پال پوس کر بڑا کیا، ان کی پریشانیوں کو، ان کے احسان کو بھول چکے. مسلمانوں، اگر واقعی میں ہم مسلمان ہیں، واقعی میں اگر ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں. اور آپ نے فرمایا کہ تمہارے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار تمہاری ماں ہے، تمہارے باپ ہیں، نہ کہ کوئی اور. محترم حضرات،
اگر ہمیں جنت چاہیے، جنت میں جانا ہم چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہوگا، ان کی خدمت، ان کی پریشانیوں میں کام آنا ہوگا، تو جنت ملے گی، ورنہ ہرگز نہیں۔ اگر ہمارے ماں باپ رو رہے ہیں، ہمارے ماں باپ آنسو بہا رہے ہیں، تو بھلا بتائیں، ان کی آنکھ سے آنسو گر رہا ہے، وہ رو رہے ہیں، ان کا کوئی سیوا کرنے والا نہیں، کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں، تو جنت میں ہم جائیں گے؟ ہرگز نہیں، جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ جب اللہ ہم سے سوال کرے گا کہ اے میرے بندے بتا، تیرے ماں باپ کا تجھ پر سب سے زیادہ حق تھا، تو نے وہ حق کیوں نہیں ادا کیا؟ ان کے ساتھ حسن سلوک کیوں نہیں تو نے کیا؟ جبکہ میں نے بھی کہا تھا، میرے رسول نے بھی کہا تھا۔ کیا جواب دیں گے؟ کوئی جواب ہے ہمارے پاس؟ سوائے ذلت و رسوائی کے، سوائے جہنم کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، اور پچھتانے، وہاں رونے اور چلانے سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہمارے ماں باپ ہیں تو ہم ان کی پریشانیوں میں کام آئیں، ان کی خدمت کرائیں، ان کی مدد کرائیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرائیں، تو انشاءاللہ ہم بھی جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو، اے اللہ تو ہمیں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین تو ہمیں جب تک اس دار فانی کے اندر زندہ رکھ، ایمان پہ زندہ رکھ، اور جب ہمیں اٹھانا تو اے اللہ ہمارے زبانوں پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ جاری رکھنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا